کہ وہ دین اسلام جو خالق اکبر نے بنایا، جو پیغمبر اسلام نے 23 برس میں لوگوں تک پہنچایا، جسے حیدر کرار نے شربت شہادت پی کر دنیا کے گوشے گوشے تک پھیلایا، اور جس دین اسلام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے مشکل وقت آنے پر تن من در قربان کر کے سب گھارا بھر لٹوا کے گردن کٹوا کے نوکے نیزہ پہ بلند کرا کے جس دین کو بچایا اور قیام قیامت تک زندہ فرمایا، اس اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر اکرم کے لائے ہوئے حیدر کرار کے پھیلائے ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچائے ہوئے دین کے اسلام کی حقیقی شکل کا نام، حقیقی تفسیر کا نام، حقیقی تعبیر کا نام مذہب شیعہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر شیعہ نے حیدر کرار خدا نہ خواستہ مسلمان نہیں ہیں تو مجھے کہنے دو، پھر اس آسمان کے شامیانے کے نیچے زمین کے فرش زمردین کے اوپر نہ کوئی مسلمان تھا، نہ کوئی ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ یا علی، اب تفصیل کا وقت نہیں، اصول ہیں ہمارے، اسلامی اصول ہیں، ہمارے فروع ہیں تو اسلامی فروع ہیں۔ البتہ یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہ ہمارے غیر ذمہ دار لوگ ایسی باتیں سٹیجوں پہ کہہ رہے ہیں جو شیعہ قوم کو کافر بنوانے کے لیے کافی ہیں۔ جب مولا علی کو اللہ سے بڑھایا جائے کہ اللہ کا خالق بھی مولا علی، اللہ کا مالک بھی مولا علی، تو اللہ کا مشکل کشا بھی علی، آپ لوگ سننے والے تو یہی کہیں گے مذہب شیعہ یہی ہے، یہ مولا علی کو خدا مانتے ہیں اور خدا کو علی کا محتاج جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زبانوں پر تالے لگانے چاہیے، ان کی زبانوں پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ قوم کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ ہمیں کافر بنوانے والے کون ہیں۔ وہ غالی ہیں، جو غالی ہے وہ ہماری نظر میں مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جو ناصبی ہے وہ دشمن آل محمد ہونے کی وجہ سے اسلام سے فارغ ہے، خارج ہے، اور جو غالی ہے وہ دشمن خدا ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہے۔ ناصبیوں کا نہ خارجوں کا اسلام میں کوئی مقام ہے، نہ علی اللہیوں کا۔ مولا علی کو خدا ماننے والوں کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش ہے۔ تالی دو ہاتھوں سے بجتے ہے، یہ پبلک کا فرض ہے کہ وہ ناسے اور دھوکہ دے میں فرق کریں۔ وہ دیکھیں ہمارے پیسے لے کر، ہماری دولت لے کر ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے۔ جب تک قوم بیدار نہیں ہوگی یہ لوگ حبس زر کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ لہذا قوم کا فرض ہے وہ خواب غفلت سے جاگے اور ناسے میں اور نقصان دہ میں فرق کرے کہ دھوکہ دواز کون ہے، ہمارا خیر خواہ کون ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا کون ہے اور دین کو برباد کرنے والا کون ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دشمنان اہل بیت پر تبرع و لعنت کس طرح اور کس حد تک جائز ہے؟ موجودہ وقت میں مذہبی محققین اور دل مسالک منافقت کی بنیادیں صحیح سے شروع ہوتی ہیں، بالخصوص مذہب اہل بیت کے پیروکاروں کی طرف سے۔ میرے محترم، تولا و تبرع فطرت کا تقاضا ہے،
خالق کائنات فرماتا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن کی تلاوت کرنا چاہو تو پہلے شیطان سے تبرہ کرو، پھر اس کا اللہ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا، پہلے جھوٹے خداؤں سے نفی کرو گے تو خالق کائنات کا اثبات ہوگا۔ لہذا تبرہ کا معنی ہے غلط لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے دین و دنیا میں بری و بیزار ہیں، اور اللہ کے محبوبوں سے ہمارا تعلق ہے۔ لہذا جو محمد و آل محمد ہیں ہمارے رہبر و رہنما ہیں، ہمارے دین و دنیا کے مقتدا ہیں، دین و دنیا کے شہنشاہ ہیں۔ جو اللہ کا منکر ہے یا محمد و آل محمد کا منکر ہے، ہم اس کے منکر ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا گالی ہے، نہ کوئی گلوچ ہے، نہ کوئی برا بھلا کہنا ہے، یہ اظہار نفرت اور اظہار محبت ہے۔ ہماری محبت کا مرکز سرکار محمد و آل محمد ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں، جو ان کو نہیں مانتا ہم ان منکر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا گالی اور ہے، تبرہ اور ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، بتوں کو سودا کہتے ہیں، ان کو بھی گالی مت دو، ورنہ ضد میں آ کر تمہارے خدا کو گالیوں کا نشانہ بنائیں گے، وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے۔ اللہ تم سے پوچھے گا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دے کر اپنے سچے خدا کو گالی کیوں دلوائی تھی۔ لہذا معصومین کا حکم ہے کہ لوگوں کو ہمارے مذہب کی طرف رغبت دلاؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ لوگ تبرے سے بھی گھبراتے ہیں تو ان کے سامنے ان کے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ بے شک آپ علیحدگی میں جس سے چاہیں نفرت کریں، جس سے چاہیں محبت کریں، لیکن لوگوں کے سامنے آل محمد سے لوگوں کو نفرت نہ دلائیں، ورنہ آپ دوسروں کو بارے میں کوئی اچھے خیال ظاہر نہیں کریں گے تو لوگ آل محمد سے بھی نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہمیں لوگوں کا محبوب بناؤ، لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت پیدا نہ کرو۔ بچ مولانا اسلام نے نظام خلافت کے مطابق بیعت لی اور قرآنی فرمائی، کیا مولانا نے اس نظام کی تائید کی ہے؟ جی کس کی؟ مولانا نے نظام خلافت سنت کا روایت نظام خلافت ہے۔ میرے محترم آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت عمر کے قتل کے بعد لوگوں نے مولا امیر سے کہا تھا اللہ کے قرآن اور پیغمبر اکرم کی سنت اور سیرت شیخین پر چلنے کا وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر باپ کی بیعت کرتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا تھا، دنیا کے مسلمہ تاریخ ہے، میں نے اپنی کتابوں میں سینکڑوں حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ مولا علی نے خلافت ٹھکرا دی تھی اور فرمایا تھا اللہ کی کتاب اور سنت نبی پر میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، لیکن میں سیرت شیخین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا گیا یہی شرط کے ساتھ، انہوں نے کہا میں اللہ کے قرآن پر، نبی کے فرمان پر، سیرت شیخین پر عمل کروں گا، تو ان کی بیعت کر لی گئی تھی اور حیدر کرار اسے محروم کر دیے گئے تھے، لیکن خلافت چھوڑ دی تھی، سیرت شیخان پر چلنا گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ تاریخ اسلام کا مسلمہ واقعہ ہے۔
اپنی ضرورت کے مسئلے پوچھیں. یہ اختلافی مسائل وقت کا تقاضا نہیں ہے. ان باتوں کو ہوا دینا مناسب نہیں ہے. اللہ کرے خیر کرے. دہشت گردی کا دور ہے. مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. یہ مردے گاڑے جو مردوں کو کھاڑنے کا وقت نہیں ہے. ادھر دیکھ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے. دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں. جی ایک گائے بغیر بچہ دیے دودھ دینے لگی ہے، کیا وہ دودھ پینا شرط جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. گائے کا دودھ ہے، بھیڑ بکری کا ہے اور اپنا بھینس کا ہے. وہ بچے جانے یا نہ جانے اگر اس کے تھنوں میں دودھ آ جائے شیر مادر کی طرح جائز ہے. کوئی حرج نہیں ہے. اپنی ضرورت کے مسئلے پوچھو. ایک مجتہد کا مقلد کسی ایک مسئلہ میں کیا دوسرے مجتہد کے حکم پر عمل کر سکتا ہے؟ ہاں، ایک آدمی ایک ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے، دوسری بیماری میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو کوئی شرعاً عقلاً کوئی عیب نہیں ہے. ایک مرض میں ایک آدمی کے علاج کرا لے، دوسری بیماری میں دوسرے ڈاکٹر کی طرف رجوع کر لے. عقلاً بھی صحیح ہے، شرعاً بھی صحیح ہے. میں نے قوانین الشریعہ کے پہلی جلد میں التبیین فی التقلید کے باب میں یہ ثابت کیا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. باپ کی منقوہ زوجہ غیر مقبولہ سے کیا بیٹا طلاق کے بعد شادی کر سکتا ہے؟ جی باپ کی منقوہ زوجہ غیر مقبولہ سے کیا بیٹا طلاق کے بعد شادی کر سکتا ہے؟ احتیاط کے خلاف ہے. لا تنکحوا ما نکح آباؤکم چوتھے پارے میں خالق فرماتا ہے جن کے ساتھ تمہارے باپ دادے نے نکاح کیا ہو ان کی منقوہ کے ساتھ نکاح مت کرو. فقہ جعفریہ کے مطابق بینک کی ملازمت کا کیا ہوگا؟ یہ مسئلے نہ پوچھیں، کئی مومنوں کی رزق پر ڈال پڑ جائے گا. ایسے مسئلے پوچھو جن کی آپ کو ضرورت ہے. ملازمت کرنے کا کیا طریقہ ہے، ملازمت حاصل کرنے کا کیا سلیقہ ہے. جو ملازمت کر رہے ہیں ان کی حرام نہ بناؤ. بس یا اللہ جس کو اللہ نے منہ میں رکھا ہے تم بھی اس کو گول مول کرو. بس اللہم صلی علی. جب تک بینکاری کو اسلامی سانچوں میں نہ ڈالا جائے اس کی ملازمت محل اشکال ہے. تفصیل کے لیے میری کتاب قوانین الشریعہ فی احکام فی اپنا فقہ الجعفریہ کی دوسری جلد پڑھی جا سکتی ہے. اس میں بینکاری کے سارے احکام لکھے ہوئے ہیں. جی جو شخص علماء حضرت پر صد و ستم کرے اور ان کے حامیوں کے سامنے ان کی حمایت کرے اور مخالفین کے سامنے مذمت کرے، کیا ایسے پیش نماز کی ابتدا میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ایسے آدمی کو منافق کہتے ہیں جو ذو وجہین ہو. سامنے آئے تو اور چہرے کے ساتھ، پس پوش جائے تو اور چہرے کے ساتھ. لہذا ایسے آدمی کو جس کا ظاہر اور ہو تو باطن اور ہو. میں اور کچھ نہیں کہتا، منافق کی تعریف یہی ہے. اور عادل ہونا چاہیے پیش نماز. مومن بھی ہو، عادل بھی ہو، قرات بھی صحیح ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جنہوں نے وہ پالا تھا بت پرستش کرتے تھے. آپ نے ان کے پاس پرورش پائی اور کھاتے پیتے رہے. آپ کے کھانے پینے کے بارے میں کیا؟ اس زمانے میں کافروں کے ساتھ کھانا پینا جائز تھا. حضرت ابراہیم کے دور میں حضرت لوط کے گھر کافرہ بیوی تھی. حضرت نوح کے گھر بھی کافرہ عورت تھی. وہ دونوں ہلاک ہو گئی تھیں. ان کانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا فلم
فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کی مثال دیکھنی ہو تو حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو دیکھ لو۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، دو نبیوں کے گھر کافرہ عورت ہیں، اور فرعون کے گھر مومنہ عورت تھی آسیہ بنت مزاحم۔ لہذا مومنوں کی مثال دیکھنی ہے تو فرعون کی بیوی کو دیکھ لو، اور کافروں کی مثال دیکھنی ہے تو نوح اور لوط کی بیویوں کو دیکھ لو۔ وہ کافرہ تھیں، وہ کھانا بھی پکاتی تھی حضرت نوح، اور حضرت لوط ان کا ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا بھی کھاتے تھے۔ لہذا ہماری شریعت میں کافر نجس العین ہیں، اس دین میں ان کی نجاست کا فتویٰ نہیں دیا گیا تھا۔ ایک شخص نے زمین کا ایک ٹکڑا مسجد مبارکہ کے لیے وقف کیا اور وہاں پہ لیکن مسجد مبارکہ تعمیر نہ ہو سکی، کیا اس کے مرنے کے بعد اس جگہ پر کوئی اور چیز تعمیر کی جا سکتی ہے؟ جو چیز جس مقصد کے لیے وقف کی جائے، مسجد کے لیے، امام بارگاہ کے لیے، قبرستان کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، کسی مدرسہ کے لیے، وہ وقف کو نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ وہ بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبیہ کیا جا سکتا ہے۔ الوقف لا یملک الا اللہ، وقف چیز کا مالک سوائے خالق کائنات کے اور کوئی نہیں ہے۔ وَبَدَّلَهُ مَا سَامِعَهُ، جو تبدیلی کرے گا خالق کائنات کی نظر میں مجرم سمجھا جائے گا۔ ایک شخص جو قرآن کو عربی اور اردو کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، کیا وہ فقط قرآن کی زیارت کر کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے تو اس کو ثواب مل سکتا ہے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ مولا سے پوچھا گیا، مولا ایک بچے نے، آدمی نے قرآن بچپن میں نہیں پڑھا، اب بوڑھا ہو گیا، اس کا حافظہ بھی کمزور ہے، نظریں بھی کمزور ہیں۔ علامہ مرسی نے عین الحیات میں لکھا ہے کہ اس کو چاہیے جتنا بھی ہو سکتا ہے کوشش کرے تاکہ اللہ کا قرآن پڑھے اور پڑھنے کا طریقہ سیکھے، تاکہ اللہ کا بارگاہ میں ملک الموت بھی جا کر گواہی دے سکے، یا اللہ تیرا بندہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، نظریں کمزور ہو گئی تھیں، لیکن تیرا قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خالق اکبر فرمائے کہ اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دو۔ لہذا بچپن میں ماں باپ کا فرض ہے اولاد کو پڑھائیں۔ اگر بچپن میں ماں باپ نے نہیں پڑھایا تو آخری زندگی کے لمحے تک آدمی کو قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کے باوجود نہ پڑھ سکے تو اللہ کی نظر میں معذور سمجھا جائے گا، لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے۔